السلام علیکم۔ 1248 میں فرانس کا بادشاہ لوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے وہ ایک اور صلیبی مہم لے کر جائے گا۔ یہ 7ویں صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس صلیبی جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا اعلان پوپ نے نہیں کیا تھا، نہ ہی یورپ کے دوسرے تمام بادشاہ اس میں شامل تھے۔ یہ لوئی کا اپنا پرسنل ایکسپیڈیشن تھا، جو اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے اس کو صحت دی تو وہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے جائے گا۔ اس منت کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا، اپنے ساتھ اپنے خاندان، اپنے بھائی، اپنے جنرلز کو لیا، اور ایک بہت بھاری لشکر کے ساتھ بحری جہاز کے راستے پہلے سائپرس پہنچا۔ سائپرس میں لوئی کی ملاقات ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس سے ہوتی ہے، اور نائٹس بھی اپنے دستے اس عیسائی فوج کے ساتھ بھیجنے پر رضامندی اختیار کرتے ہیں، مگر ان کے پاس بحری جہازوں کی کمی ہوتی ہے، تو لوئی صرف اپنی ایک چوتھائی فوج کے ساتھ مصر کی طرف سیل کرتا ہے، اور باقی تمام فوج پیچھے دوسرے جہازوں میں کچھ عرصے کے بعد روانہ ہونے والی ہوتی ہے۔ اس دفعہ صلیبیوں کا پلان یہ تھا کہ پہلے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کو کیپچر کر کے لیونٹ کے راستے بیت المقدس شریف کی طرف شام میں پیش قدمی کی جائے۔ اس سے پہلے ان کی تمام ملٹری ایکسپیڈیشنز آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے قسطنطنیہ میں جمع ہوتی تھی، اور قسطنطنیہ سے ایشیا مائنر کے راستے یہ شام اور فلسطین پر حملہ آور ہوتے تھے۔ لیکن اب کی دفعہ اس تبدیلی کے بعد اس نئی جنگی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اس صلیبی فوج کا پہلا ہدف ڈمیٹا کا قلعہ تھا، کہ جو الیگزینڈریا، جو کہ مصر میں بہت بڑی سمندری پورٹ اور مسلمانوں کا شہر تھا، اس کے مشرق میں آباد تھا۔ جب یہ نیول آرماڈا ڈمیٹا کے ساحل کے پاس پہنچا ہے اور اس نے ایمفیبیس لینڈنگ کی ہے، تو مسلمان حیران رہ گئے۔ مسلمانوں کی ان کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی، اور فوج قلعے کے اندر موجود نہیں تھی۔ تمام قلعہ شہری آبادی پر مشتمل تھا، اور قلعے کے کمانڈر نے ایک ٹیکٹیکل وڈرال کیا اور تمام شہری آبادی کو بحفاظت نکال کر قاہرہ کی طرف روانہ کر دیا، اور قلعے کو خالی کر دیا گیا۔ جب صلیبی فوج ساحل پر اتری ہے اور قلعے کی طرف بڑھی ہے، تو اس کو خالی پا کر اس پر فوراً ہی قبضہ کر لیا گیا، اور صلیبیوں کے حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگے کہ ان کی کیمپین کا آغاز ان کی توقع سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ اس وقت مصر اور شام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹوں کی حکومتیں تھیں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس خطرے کا مقابلہ کر سکتے جو اب دوبارہ ایک نئی صلیبی جنگ کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ جب صلیبیوں نے مصر کے ساحل پر لینڈنگ کی، تو اسی دوران میں مصر میں ایوبی سلطان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ دوہری مصیبت ہوتی ہے۔ ایک طرف طاقت کے لیے کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف صلیبی فوجیں ڈمیٹا کا قلعہ فتح کرنے کے بعد قاہرہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہوتی ہیں۔ درمیانی فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر کا تھا، مگر ڈمیٹا اور قاہرہ کے درمیان منصورہ کا قلعہ بھی آتا تھا۔ مسلمانوں نے صلیبی ایڈوانس کو روکنے کے لیے منصورہ کے گرد اپنے ڈیفنسز لگائے، اور منصورہ اور صلیبی فوج کے درمیان جو دریا بہتا تھا اس کو حد فاصل بنا کر اپنے مورچے قائم کر لیے۔ مسلمان فوج کا پڑاؤ، جس کی قیادت فخر الدین کر رہے تھے، منصورہ کے قلعے کے باہر تھا۔ اس کے بعد دریا، اور دریا کے دوسرے کنارے پر صلیبی فوج۔ طویل عرصہ یہ محاصرہ قائم رہا، مگر ایک دن صلیبیوں نے مسلمانوں کو سرپرائز کر دیا۔ جب صبح کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاص راستے سے جو مخبری کے ذریعے صلیبیوں نے معلوم کیا تھا، ایک ہراول دستہ ان کا دریا کراس کرتا ہے، جس کی قیادت کنگ لوئی کا اپنا بھائی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دستہ مسلمانوں کے کیمپ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مسلمانوں کو شدید نقصان ہوتا ہے، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس نقصان میں مسلمان کمانڈر ان چیف فخر الدین شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلمان فوج تیزی سے ریٹریٹ کرتی ہے اور منصورہ کے قلعے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو عیسائی دستہ مسلمان فوج پر شبخون مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ جب کنگ لوئی کو اس کامیابی کی اطلاع ملتی ہے، تو وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ فوراً دریا پار کیا جائے، اور اس دستے کے کمانڈر اپنے بھائی کو حکم دیتا ہے کہ اسی جگہ انتظار کیا جائے جب تک کہ باقی صلیبی فوج دریا پار کر کے یہاں نہ پہنچ جائے۔ لیکن بادشاہ کا یہ بھائی اس وقت جوش میں ہوتا ہے، اور بادشاہ کے اس حکم کی عدولی کرتا ہے۔ مسلمان فوج جو قلعے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، اس کو اس وقت سخت کڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔
قاہرہ میں خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، شبخون کے ذریعے مسلمان کمانڈر ان چیف بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت مسلمان فوج کی قیادت اور اس کا نظم ایک نئے سپہ سالار کے ہاتھ میں آتا ہے، جو بعد میں تاریخ میں رکن الدین بیبرس کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس صلیبی کیمپین میں موجود برٹش ریجمنٹ اور ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی لوئی کے بھائی کو مشورہ دیتے ہیں کہ پچھلی فوج کا انتظار کیا جائے اور ہم چند ہزار کے دستوں کے ساتھ منصورہ میں داخل نہیں ہوتے، لیکن بادشاہ کا بھائی انکار کر دیتا ہے اور خود اپنی فوج کو لے کے منصورہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجبوراً ٹیمپلرز اور ہاسپٹلر نائٹس اور برٹش بریگیڈ اپنے کاؤنٹ کے ساتھ منصورہ شہر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بیبرس اس وقت تک مملوک فوج کو ری آرگنائز کر چکے ہوتے ہیں اور ایک کاؤنٹر اٹیک کی اسٹریٹجی بھی ڈیولپ کر لی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام صلیبی فوج کے لیے منصورہ شہر کے اندر ایک ایمبوش لگایا جاتا ہے، شہر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان فوج شہر خالی کر کے جا چکی ہے۔ اپنے جوش میں یہ کئی ہزار فرینچ فورسز، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس اور برٹش بریگیڈ ایک ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں اور شہر کی تنگ گلیوں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ منصورہ شہر کی تنگ گلیوں میں صلیبی فوج کو پھنسانے کے بعد بیبرس کاؤنٹر اٹیک کا حکم دیتے ہیں۔ شہر کی آبادی بھی شامل ہو جاتی ہے، جو مکانوں کی چھتوں سے گرم تیل اور پتھر صلیبیوں پر برسانے لگتی ہے۔ اس قدر مکمل سلاٹر ہوتا ہے صلیبی فوج کا کہ 300 برٹش نائٹس میں سے صرف 5 جان بچا کے بھاگ سکتے ہیں۔ کنگ لوئی کا بھائی اور ہاسپٹلر اور ٹیمپلر نائٹس تمام کے تمام منصورہ شہر کی گلیوں میں ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اس مکمل تباہی کے بعد بیبرس کی قیادت میں مملوک فوج ری آرگنائز کرتی ہے، شہر سے نکلتی ہے اور اس صلیبی فوج پر جو دریا پار کر رہی ہوتی ہے کنگ لوئی کی قیادت میں، اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ کنگ لوئی اور اس کی فوج ابھی دریا کے بیچ میں اور 2 کناروں کے درمیان ہی پھنسی ہوتی ہے۔ ان کے پاس کشتیوں کی کمی ہوتی ہے اور ان کے تیر انداز دستے ابھی پیچھے ہوتے ہیں، جبکہ صرف تھوڑی سی پیادہ فوج دریا پار کر کے منصورہ کے قریب پہنچی ہوتی ہے۔ اس فوج پر تو مملوک سلطان اور فوج اس بری طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ مزید کسی فوج کی اب دریا پار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ بڑی مشکل سے لوئی ایک ریئر گارڈ ایکشن میں لڑتے ہوئے اپنی فوج کو بچا کے دریا کے پرلی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب مملوک اس کے تعاقب میں ہیں۔ اب جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے، ملٹری ایڈوانٹیج مصری فوج کے پاس ہوتی ہے اور بیبرس ایک شاہین کی طرح تابڑ توڑ حملے اس فوج پر کرتے ہیں کہ جو ایک ریٹریٹ کرتے ہوئے ریئر گارڈ ایکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ لوئی اپنے آپ کو بہت جرات اور دلیری کے ساتھ اپنی عیسائی فوج کے پیچھے رکھتا ہے اور بیبرس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، فوج میں ڈائسنٹری اور ڈائریا پھیل جاتا ہے اور اس شدید مزاحمت کے باوجود پوری قوم قحط اور فاقے کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس کی سپلائی لائن جو اس کے ساتھ تھی اور دریا کے راستے اس تک آ رہی تھی، اس تک مسلمان قبضہ رسائی حاصل کر کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب صلیبی فوج چاروں طرف سے گھیرے میں ہوتی ہے اور بادشاہ اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس مزید لڑنے یا پیش قدمی کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ چاروں طرف سے گھری جانے والی یہ صلیبی فوج اب مسلمانوں کی آخری یلغار کا انتظار کرتی ہے اور بادشاہ کو ایک مکان میں رکھ کر اس کے باڈی گارڈ دستے اس کے آخری دفاع کی تیاری کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ایک جنرل کو بیبرس کے ساتھ پیس ٹرمز ڈسکس کرنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن کمانڈ اور کنٹرول اس بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس صلیبی فوج کا اور اس قدر افواہیں اور کنفیوژن گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کاؤنٹ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بادشاہ نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام صلیبی فوج ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بیبرس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ بادشاہ لوئی اپنے تمام جنرلز اور فوج کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب صرف ڈیمیٹا کا قلعہ صلیبیوں کے پاس رہ جاتا ہے اور بادشاہ لوئی کی ملکہ اپنے تھوڑے سے نائٹس کے ساتھ اس قلعے کی حفاظت کے لیے رہ جاتی ہے۔ مگر مسلمانوں کی مشکلات بھی کم نہیں تھیں۔ قاہرہ میں
سلطان کے قلعے میں بار بار بغاوت ہوتی ہے اور سلطان قتل بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی سلطانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس ساری کنفیوژن کے دوران بالآخر ایک مملوک اپنے آپ کو سلطان ڈکلیئر کرتے ہیں اور ایوبی ڈائنسٹی کا خاتمہ مصر سے کر دیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ لوئی مجبور ہوتا ہے کہ بہت شرمناک شرائط پر مسلمانوں سے معاہدہ کر لے۔ ان شرائط کے مطابق ڈمیٹا کا قلعہ دوبارہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے اور بادشاہ اپنی فوج کو اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بہت بھاری جرمانہ ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ پیسے بادشاہ کے پاس ہوتے نہیں، لہذا اس کی پوری فوج کو یرغمال رکھ لیا جاتا ہے اور بادشاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ دوسری عیسائی ریاستوں اور اپنے ملک سے رقم منگوا کر مسلمانوں کو ادا کرے۔ بادشاہ لوئی کی فرینچ فوج کی تباہی اور ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کے مکمل طور پر صفایا ہو جانے کے بعد یہ 7واں کروسیڈ افیکٹولی ختم ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے صرف ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی باقی پھنسی ہوئی فوج کو مسلمانوں کے قبضے سے بچائے، مگر مسلمانوں کی صفوں میں بھی انتشار بہت زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ اس وقت شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادیں حکومت کر رہی ہوتی ہیں، مگر مصر میں ان کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور مملوک سلطنت یہاں وجود میں آتی ہے۔ مملوکوں اور ایوبیوں کے درمیان اختلافات کو کنگ لوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایوبیوں سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو یہ مل کر مملوکوں کے خلاف جنگ کریں، مگر اسی دوران میں منگول خطرہ امت مسلمہ کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے خلیفہ بغداد نے شام اور مصر کی سلطنتوں کے درمیان دخل دیا اور ایوبیوں اور مملوکوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اس صلح کے نتیجے میں صلیبیوں کے وہ تمام خواب چکنا چور ہو گئے کہ جو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً 7ویں صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ کنگ لوئی اپنی تمام بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بحری جہازوں کے ذریعے واپس اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ 1270 میں ایک دفعہ پھر کنگ لوئی نے اپنی اس ہزیمت اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز کیا، لیکن اب کی دفعہ وہ مصر کے قریب بھی نہ پہنچ سکا اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تیونس جا پہنچا، جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 8ویں صلیبی جنگ جو کنگ لوئی ہی نے شروع کی تھی وہ بھی اپنے اختتام کو 1270 میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح 1271 میں انگلینڈ کا بادشاہ 9th کروسیڈ لانچ کرتا ہے، لیکن وہ بھی بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایفیکٹولی وہ تمام صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کے خلاف پچھلے 150 سال سے جاری تھی 9ویں کروسیڈ کے بعد مکمل طور پر دم توڑ دیتی ہیں اور اب مسلمان شام، فلسطین اور اس کے تمام علاقوں سے صلیبیوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ تمام کام بھی آنے والے وقتوں میں سلطان بیبرس کے ہاتھوں ہی انجام پاتا ہے۔ مگر اب ہم اپنی توجہ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں کہ جب 8ویں صلیبی جنگ 1254 میں کنگ لوئی کی صلیبی جنگ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اب مسلمانوں کی توجہ منگول خطرے کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1258 میں ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے شام اور مصر کی سرحد پر پہنچ جاتی ہیں۔ بیبرس اس وقت مملوک فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے مسلمان فوجوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان قطز مصر کے تخت پر براجمان ہوتے ہیں۔ ہلاکو خان جب اپنی فوجوں کے ساتھ مصر کی سرحد پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کچھ سفیر ایک انتہائی ذلت آمیز خط کے ساتھ سلطان قطز کے پاس روانہ کرتا ہے۔ اس خط میں اس نے نہ صرف مسلمانوں کی توہین کی بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ وہ خط اس قدر توہین آمیز تھا کہ سلطان قطز جلال میں آ کر ان سفیروں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ منگول قانون کے مطابق اس سے زیادہ بڑی توہین ان کی سلطنت کی نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر ان کے سفیر کی گردن اتار دی جائے۔ ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مصر کی سرحد پر عین الجالوت کے مقام سے کچھ پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ مسلمان فوج
صرف 20,000 ہوتی ہے اور اس کی قیادت رکن الدین بیبرس کمانڈر ان چیف کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان فوج اور منگول لشکر کے درمیان طاقت کا توازن 1 اور 15 کا تھا۔ مسلمان امت اور ملت کا مستقبل اب خطرے میں پڑ چکا تھا۔ پوری مسلمان دنیا کو تاراج کرنے کے بعد مصر اب ایک آخری قلعہ تھا کہ اگر یہ بھی فتح ہو جاتا تو اس کے بعد نارتھ افریقہ اور اندلوسیا تک منگولوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر شاید مکہ اور مدینہ تک ان کی یلغار کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا کہ اس میں شکست کی صورت میں ملت اسلامیہ کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو بالآخر مسلمانوں کی حالت پر رحم آتا ہے اور ایک فیصلہ کن ڈیسائسو ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے جو اس جنگ کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ ہلاکو کے پاس منگولیا سے اطلاع پہنچتی ہے کہ اس وقت کا خان مر چکا ہے اور نئے خان کے انتخاب کے لیے ہلاکو کا وہاں پہنچنا فوراً ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہلاکو کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی جو منگول فوجیں لے کر روس، داغستان، چیچینیا اور وولگا ریجن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں پر مسلمان فقراء اور درویشوں کی صحبت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ دو وحشتناک خبریں ہلاکو کو اس وقت پہنچتی ہیں کہ جب عین الجالوت کی جنگ شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ جاتا ہے۔ عین جنگ سے پہلے تقریباً 3.25 لاکھ کا لشکر لے کر ہلاکو واپس لوٹ جاتا ہے منگولیا کی طرف، اور اس کے بعد مسلمانوں اور منگولوں میں طاقت کا توازن تقریباً درست ہو جاتا ہے۔ مسلمان 20,000 فوج اب 3 لاکھ منگولوں کے مقابلے کے بجائے تقریباً 40,000 منگولوں کے مقابلے پر آتی ہے، اور ایک شدید فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی جاتی ہے۔ شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد ہلاکو نے اپنا مرکز آج کے لبنان میں بنایا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کی مملوک فوج مصر سے نکل کر پیش قدمی کرتی ہے لبنان کی طرف، تو دوسری طرف سے منگول جنرل قطبوقہ نے بھی اپنی فوج کو لے کر پیش قدمی کی، مگر اس سے پہلے ایک لانگ رینج فائٹنگ پیٹرول منگولوں نے آگے روانہ کیا کہ جو سلطان بیبرس کی فوجوں سے عین الجالوت کے مقام کے قریب ٹکرایا۔ اس منگول فوج کے ایک ایک فرد کو مسلمان فوج نے کاٹ کے رکھ دیا۔ رکن الدین بیبرس بھی مسلمان فوج کے ہراول دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کا تصادم بھی منگول فوج کے ہراول سے ہوا۔ پیچھے سے آنے والی قطبوقہ کی فوج اپنے جنرل کی قیادت میں جب اس نے اپنے ہراول کی تباہی دیکھی تو وہ وحشت سے دیوانی ہو گئی، اور قطبوقہ یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید بیبرس جس ہراول دستے کی قیادت کر رہے ہیں یہی مکمل مسلمان فوج ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی یہ ڈیولپ کی کہ ارادہ یہ تھا کہ پوری منگول فوج کو ایک نیرو وادی کے اندر ڈرا کر لیا جائے، جس وادی کے چاروں طرف پہاڑی مورچوں کے پیچھے اصل مسلمان فوج چھپ کے بیٹھے گی، اور جب بیبرس آگے بڑھ کر قطبوقہ کی فوج سے ٹکرائیں گے تو تاثر یہ دیں گے کہ مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس طرح دھوکے سے تمام منگول فوج کو اس وادی کے اندر لے آیا جائے گا جس کے چاروں طرف مین مسلمان فوج ایمبوش لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ جو خود منگول استعمال کیا کرتے تھے۔ جب تصادم ہوتا کسی بڑی فوج سے تو یہ ظاہر کرتے کہ جیسے ان کو شکست ہو رہی ہے، پیچھے ہٹتے، اور فوج جب ان کے تعاقب میں آتی تو چاروں طرف سے چھپی ہوئی منگول فوج اس تعاقب کرنے والی فوج کو تباہ کر دیتی۔ مسلمانوں نے یہ جنگی حکمت عملی خود منگولوں سے سیکھی تھی، اور اب یہ منگولوں کا وار خود انہی کے خلاف بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا۔ قطبوقہ بیبرس کی اس چال کو نہیں سمجھ سکا، اور جب مسلمان وڈرا کرتے ہوئے دشمن کو اپنی وادی میں گھسیٹ کر لے آئے اور چاروں طرف سے سلطان قطز بذات خود کمانڈ کرتے ہوئے فوجوں کے ساتھ قطبوقہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے، تو یہ منگولوں کے لیے قیامت کا منظر تھا۔
اس کے باوجود وہ اس شدت سے لڑے کہ مسلمانوں کے کئی فلینکس انہوں نے توڑ دیے، حتیٰ کہ کیفیت ایک موقع پر یہ آ گئی کہ سلطان قطز کو خود میدان جنگ میں کودنا پڑا، اپنی ہیلمٹ انہوں نے اتار کر زمین پر پھینک دی اور پوری فوج کو پکار کر کہا کہ جب میں میدان جنگ میں ہوں تو تم کس طرح اپنی صفوں کو توڑتے ہو۔ مسلمان بیبرس کی قیادت میں بہت جلدی ری آرگنائز ہو گئے اور اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ اب منگول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاروں طرف سے گھری ہوئی منگول فوج آخری آدمی تک کاٹ دی گئی، قطبوغہ گرفتار ہوا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ مسلمان فوج نے بھاگتے ہوئے منگولوں کا تعاقب کیا اور ایک منگول بھی بچ کے نہ جا سکا۔ جو ہی مسلمانوں کی اس فتح کی خبر پوری شام میں پہنچی ہے، مسلمانوں نے ہر اس قلعے میں بغاوت برپا کر دی جس کے حکمران منگول تھے، اور چند ہی دنوں میں پورا شام منگول تسلط سے آزاد کرا لیا گیا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ منگول قوم یا منگول فوج جن ترک قبیلوں سے مل کر بنی تھی، یہ مملوک بھی اسی قوم کے فرد تھے، اور دونوں فوجیں جب ٹکرائی ہیں تو ان میں طاقت کا توازن، قوم، زبان اور جنگی حکمت عملی ایک جیسی تھی۔ عین الجالوت کی فتح امت مسلمہ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اس جنگ کا یہ ہوا کہ جو اتنے کئی دہائیوں سے منگول مسلمان علاقوں پر قبضے اور یلغاریں کرتے چلے آئے تھے اور تباہی اور بربادی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، پہلی مرتبہ فیصلہ کن شکست منگولوں کو عین الجالوت کے مقام پر دی گئی۔ مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید منگولوں کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی۔ عین الجالوت کی شکست کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اللہ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کر دیا ہے اور اب مسلمان کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ عین الجالوت کی جنگ تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہینڈ گرنیڈ استعمال کیے، یعنی اس زمانے میں ایکسپلوسیوز کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا، اور اس کا استعمال منگول گھوڑوں کو بتکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے شدید آواز کے دھماکوں کے ذریعے تھا۔ یہ نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے جدید ایجاد کی تھی کہ مختلف کیمیکل، سلفر اور کوئلے کو ملا کر ایکسپلوسیو گن پاؤڈر بنایا جائے، اور اس کا استعمال پہلی دفعہ عین الجالوت کی جنگ میں کیا گیا۔ عین الجالوت کی فتح کے بعد سلطان بیبرس مملوک فوجوں کو لے کر شام فتح کرتے ہوئے اناطولیہ میں داخل ہو گئے اور منگولوں کی اس فوج کو جو اناطولیہ میں قائم تھی اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے کہ صلیبی منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ فلسطین کے ساحل کے پاس کئی صلیبی قلعے ابھی بھی موجود تھے۔ سلطان بیبرس کا انتقال 1277 میں ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ صلیبیوں اور منگولوں کی قوت کو اس شدت سے توڑ دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان وہ تمام علاقے آزاد کرا لیتے ہیں جو صلیبیوں اور منگولوں کے قبضے میں تھے۔ مصر ایک شاندار تہذیب کے طور پر ابھرتا ہے اور اگلے 300 سال تک مملوک سلطان اس پر شان سے حکومت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی آبرو بچا لی جاتی ہے۔ مسلمان ان تمام علاقوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں کہ جو تاتاری یلغار میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ گو کہ تاتاری خطرہ اگلے تقریباً کئی دہائیوں تک مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا، لیکن اب تاتاریوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، اور آہستہ آہستہ یہی تاتاری تلواریں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بے نیام ہونا شروع ہوئی، اور مملوکوں کے بعد جس سلطنت نے امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت سنبھالی، یہ انہی تاتاری قوموں کی اولادیں تھیں جو اناطولیہ میں آباد ہوئیں اور آئندہ آگے جا کر عثمانی خلافت کے نام سے مشہور ہوئیں۔ عین الجالوت کی فتح سے جو اللہ نے سلطان بیبرس کے ہاتھوں مسلمانوں کو عطا کی، ایک غیر معمولی تاریخی فینومینا ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سروائیول آف اسٹریٹجک سیولائزیشنز کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بار بار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جو اسٹریٹجک سیولائزیشنز دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے درمیان طاقت کا توازن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے،
لیکن قدرت کسی ایک سویلائزیشن کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری تہذیب کو مکمل طور پہ انہیلیٹ کرتے، کیونکہ اس سے کائنات میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جاتا ہے اور کائنات کا عدل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ مسلمان جب قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں قرون اولیٰ میں چین کو فتح کرنے نکلے تو کاشغر کی فتح کے بعد آگے نہ جا سکے، اور قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ چین کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان اسپین فتح کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہوئے تو فرانس کی سرحدوں پر بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا اور یورپ کو مسلمانوں کی یلغار سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان قسطنطنیہ پر قرون اولیٰ کے دور میں حملے کرتے رہے تو قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے آگے ڈٹا رہا، اور اگر قسطنطنیہ فال ہو جاتا تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا۔ یہاں پر ہم کو قدرت اور فطرت کا ڈیسائسو ہینڈ نظر آتا ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ اگر ایک تہذیب مٹا دی جائے، اگر پوری دنیا میں وہ تمام تہذیبیں ہی ختم ہو جاتی اور مسلمان سب پر غالب ہو جاتے تو شر اور خیر کی تمیز مٹ جاتی، پھر مقابلہ نہ ہوتا، امتحان نہ ہوتا، اور تاریخ میں کوئی آزمائش نہ لکھی جاتی۔ اسی طرح ہمیں دوسری تہذیبوں کی بھی ایسی بہت سی جنگیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ فیصلہ کن طور پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی مدد اس موقع پر نہ کی جاتی تائید غیبی سے تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ جس طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ اگر اس جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس طرح کی کئی جنگیں تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈیسائسولی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ جنگ زلاقہ ہو کہ جو یوسف بن تاشفین نے لڑی، چاہے وہ بیٹل آف مینزیکرٹ ہو جس میں اللہ ارسلان بائزنٹائنز کو شکست دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ یرموک ہو جہاں ڈیسائسولی بائزنٹائن امپائر کو سیریا میں شکست ہوتی ہے، اور اسی طرح کی جنگوں میں عین الجالوت کا شمار ہوتا ہے۔ عین الجالوت کی شکست کی صورت میں امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ یہاں پر ایک ڈیسائسو انوالومنٹ ڈیوائن پلاننگ کی ہم کو نظر آتی ہے۔ قدرت کی اس غیر معمولی حکمت کو اگر سامنے رکھ کے آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی کئی تہذیبیں آپس میں متصادم ہیں۔ ایک طرف جوڈو کرسچن ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ایک طرف چائنیز سویلائزیشن ہے، ایک طرف ہندو تہذیب ہے، بیچ میں مسلمان سویلائزیشن ہے، اور ایک طرف رشین سویلائزیشن ہے۔ یہ تمام تہذیبیں اپنے مفادات کے لیے باہم متصادم بھی ہیں اور کہیں ایک دوسرے کی حلیف بھی۔ آج بھی مسلمان دنیا چاروں طرف سے حملوں کا شکار ہے۔ جس طرح 13ویں صدی میں مصر آخری چٹان کے طور پر سامنے ابھرا تھا اور یہ وہ مرکز بنا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں نے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور تمام امت مسلمہ اپنی آبرو کو حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئی، اسی طرح آج کے دور میں امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان ہے۔ پاکستان پر اب چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان وہ مقام ہے کہ انشاءاللہ جہاں مسلمان ری آرگنائز کر کے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ سروائیول آف اسٹریٹجک سویلائزیشن کی ڈاکٹرن بالکل واضح کرتی ہے یہ بات کہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان کو آج نقصان پہنچ گیا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مصر کو نقصان پہنچتا۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سلطان بیبرس جیسی تلواروں کو مسلمانوں کے دفاع کے لیے بے نیام کیا۔ آج پاکستان میں کون صلاح الدین ایوبی اور بیبرس پیدا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بھی وقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرے گا۔ سلطان رکن الدین بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن ہے۔ 13ویں صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجاہد اور تلوار جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا کام لیا، سلطان رکن الدین بیبرس۔ اس کے بعد یہ کام ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد اور محافظ اور خادم حرمین الشریفین کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔